کا یا نبی اللہ۔ بات چل رہی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان۔ بچپن کا زمانہ ہے، مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک غیر مسلمہ لڑکی ہے، بت کے سامنے بہت سے پرساد رکھے ہوئے ہے اور بت سے کہتی ہے کہ اے میرے معبود کھا لو، اے میرے معبود کھا لو۔ غوث اعظم لڑکی کے پیچھے کھڑے ہوئے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جب اس لڑکی نے کئی مرتبہ کہا لیکن اس بت نے کھایا نہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے غیر مسلم لڑکی سن لے، تیرا بت تیرا معبود تجھ سے ناراض ہے، یہ تیرے ہاتھوں سے نہیں کھائے گا، لا اسے میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، یہ کھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہا تو لڑکی کہتی کیسی بات کرتے ہو، قد تمہارا بہت چھوٹا ہے، باتیں بڑی لمبی کرتے ہو، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ کھاتے نہیں، ہم صرف پرساد چڑھاتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے لا میں اپنے ہاتھوں سے کھلا کر کے دکھاتا ہوں۔ اتنا کہا لڑکی نے مٹھائی کو دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں بت سن لے، میرا نام عبد القادر ہے، زمانہ مجھے غوث اعظم کے نام سے پہچانے گا، سن لے تو ساری مٹھائی کو کھا لے، اپنا منہ کھول لے۔ اتنا کہا تو بت اپنا منہ پھیلا دیتا ہے، ساری مٹھائی کھا جاتا ہے۔ ساری مٹھائی کھا گیا۔ جب ساری مٹھائی کھا گیا، لڑکی سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، لڑکی سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ ابھی تک ہمارے بت نے آج تک کھایا نہیں، لیکن اس بچے نے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا تو ہمارے بت نے منہ پھیلا دیا، ساری مٹھائی کھا گیا۔ اب لڑکی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج تو نہیں کھایا لیکن کل تو ضرور کھائے گا۔ اب لڑکی وہاں سے نکلی، گھر پہ گئی، پورے شہر میں اعلان کر دیتی ہے کہ اے لوگوں سنو، آج تک ہمارے معبود نے کچھ نہیں کھایا، لیکن اب تو ہمارے معبود پرساد کھانے بھی لگے ہیں، اب تو ہمارے معبود پرساد کھانے بھی لگے، ابھی تک ہم چڑھاتے تھے لیکن اب تو کھانے بھی لگے۔ اتنا کہنا تھا، پورے شہر میں خبر پھیل گئی، پورے شہر میں، کہ معبود مٹھائی کھانے لگے، مٹھائی کھانے لگے۔ اب دوسرے دن لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہے، وہ لڑکی بھی گئی، لوگوں نے کہا بتا کیسے تجھے کھلایا تھا۔ اب لڑکی نے پھر پرساد کو لیا اور لینے کے بعد بت کے آگے گئی، جانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بت کھا لے، اے میرے معبود کھا لے۔ بھلا پتھر کا بت کچھ کھا سکتا ہے کیا؟ یہ تو غوث اعظم کی کرامت تھی، آپ نے کہہ دیا تھا تب اس نے منہ پھیلا دیا تھا۔ اب وہ لڑکی بہت پریشان، شہر کے سارے لوگ کہتے تو جھوٹ بولتی ہے، تو بڑا نالائق ہے، تو نے جھوٹا اعلان کر دیا، بھلا آج تک ہمارے معبودوں نے منہ نہیں پھیلایا، آج تک ہمارے معبودوں نے کچھ کھایا نہیں۔ اب لڑکی نے سوچا بدنامی بہت بڑی ہو جائے گی، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے طریقہ اپنے ذہن میں فوراً سوچ لیا، کہا اچھا اگر نہیں کھائے گا تو ابھی یہ کھائے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اے میرے بت سن لے، اگر نہیں کھانا ہے تو بول کل والے کو بلاؤں، اگر نہیں کھانا ہے تو بول کل والے کو بلاؤں۔ جب کل والے کا نام لیا فوراً بت نے اپنا منہ پھیلا دیا، ساری مٹھائی کھا گیا۔ اب لوگوں نے لڑکی سے پوچھا کل والا کیا میٹر تھا؟ تو لڑکی نے کہا کل والا یہ میٹر تھا کہ ایک لڑکا جو مکتب میں پڑھنے جاتا ہے، میں کھلا رہی تھی، اس نے کہا تھا کھا لے، تب بت نے منہ پھیلا دیا تھا، اس لیے میں نے کل والے کا نام لیا۔ اس میں کچھ دانشور ہوشیار لوگ بھی تھے، کہا کل والے کے نام میں اتنا پاور ہے، انہوں نے کہا اس بت کو چھوڑا جائے، کل والے کو پکڑا جائے۔ سارے لوگ دوڑتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے۔ اب وہ لوگ جا کر کے کہتے ہیں اے بچے تیرے نام میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے معبود کے سامنے تیرا نام لے دیا جاتا ہے، ہمارا معبود منہ پھیلا کر کے مٹھائی کھا جاتا ہے، اب ہم اپنے معبود کو چھوڑ رہے ہیں، اب تیرا دامن پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر تیرا نام لینے سے ہمارا بت کھا سکتا ہے تو تیرا دامن پکڑنے سے ہم جنت کے حقدار بھی بن سکتے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، کرامت امام غوث اعظم، زندہ باد، کرامت امام غوث اعظم، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ مقام ہے پیروں کے پیر کا۔ بچپن کا زمانہ ہے غوث اعظم کا، آپ کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، اپنے نانا جان کی خانقاہ کے باہر کھڑے رہتے، بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک عورت تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اکلوتا بیٹا ہے، بچہ بیمار ہوا، ماں نے سوچا لاؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر کے چلی جاؤں، ان سے دم کروا لوں، بچے کو شفا مل جائے گی۔ ماں نے دل میں خیال کیا، لے کر کے بچے کو چل دی، راستے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے نے دم توڑ دیا۔
بچے کا انتقال ہو گیا, بچہ مر گیا. اب آپ سوچئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگر کسی کے گھر کا ایک ہی چشم و چراغ ہو وہ دم توڑ دے تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی, باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ باپ تھا ہی نہیں, ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ چیخ نکلنے لگی, عرض کرتی پروردگار میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا, اے مولا اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا, میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے, یا اللہ اب میں کیا کروں گی؟ روتی روتی غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں پہنچی. پہنچنے کے بعد کہتی ہے اے اللہ کے ولی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اکلوتا بیٹا تھا, اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا, آپ کی بارگاہ میں بچے کو لے کر کے آ رہی تھی, بچہ بیمار تھا تاکہ آپ سے دم کروا لیا جائے, بچے کو شفا مل جائے, لیکن حضور والا میرے بچے نے راستے میں دم توڑ دیا, اب میں کیا کروں گی؟ زندگی کی کمائی لٹ گئی, حضور میرے بچے کا انتقال ہو گیا. غوث اعظم کے نانا نے اتنا سنا, آنکھوں کو بند کر کے کہتے ہیں عورت جا, تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, جا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اتنا کہا, عورت روتی ہوئی غوث اعظم کی خانقاہ, غوث اعظم کے نانا کی خانقاہ سے باہر نکلی. غوث اعظم خانقاہ کے باہر کھڑے ہیں, دیکھا کہ عورت روتی جا رہی. غوث اعظم دوڑتے ہوئے قریب گئے, جانے کے بعد کہتے بہن تو روتی کیوں جا رہی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ میرے نانا کی خانقاہ ہے, یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے, رو کیوں رہی ہے؟ یہاں رونے والے ہنستے ہوئے جاتے ہیں. عورت نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, راستے میں اتنے دم توڑ دیا, اللہ کے ولی نے کہہ دیا کہ میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا. اب وہ عورت رونے لگتی ہے. غوث اعظم کو اس عورت پر ترس آ جاتا ہے, غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے. ارشاد فرماتے بہن تجھ سے غلط فہمی ہو گئی ہے, تیرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھ زندہ ہو چکا ہے. عورت نے جھانک کر کے دیکھا, جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو چکا ہے, جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو گیا. جب ماں نے دیکھا بچہ زندہ, سبحان اللہ, بچہ زندہ ہو گیا تو ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. دوڑتی ہوئی غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کے پاس گئی, جانے کے بعد کہتی اللہ کے ولی آپ نے کہا تھا میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں, لیکن چھوٹا سا بچہ آپ کی خانقاہ کے باہر کھڑا ہے, نام اس کا عبد القادر ہے, زمانہ غوث اعظم کے نام سے پہچانے گا. اس بچے کو مجھ پہ ترس آ گیا, اس بچے نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا, اس بچے نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا. جب نانا نے سنا کہ نواسے نے زندہ کر دیا تو غوث اعظم کے نانا کو جلال آتا ہے, غصہ آتا ہے, ڈنڈا لیتے خانقاہ کے باہر نکلے. نکلنے کے بعد کہتے بیٹا عبد القادر میں نے سنا ہے تو نے اس عورت کے لڑکے کو زندہ کر دیا. غوث اعظم فرماتے ہاں میرے نانا میں نے زندہ کر دیا ہے. آپ کے نانا کو اور غصہ آتا ہے, اب ڈنڈا پھینک کے مارتے ہیں. غوث اعظم دوڑتے چلے جا رہے ہیں. غوث اعظم کے نانا کہتے ہیں اے عبد القادر تو نے تقدیر الہی کے راز کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. اب نانا دوڑا رہا ہے, نواسا دوڑ رہا ہے, غوث اعظم دوڑتے چلے جا رہے ہیں. قبرستان کے قریب جاتے ہیں, جانے کے بعد کہتے ہیں اے قبرستان کے مردوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے میرے نانا جلال میں ہے, مجھے مارنا چاہتے ہیں, اے قبرستان کے مردوں میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنا کہنا تھا, اس قبرستان سے ایک دو مردے نہیں بلکہ 300 مردے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے مردے؟ 300 مردے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو گئے. اور صرف زندہ ہی نہیں ہوئے, ہر مردے کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے, ہر مردے کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے. غوث اعظم کے نانا نے یہ منظر دیکھا کہ ہم تو مارنے کے لیے دوڑا رہے تھے, اب تو مردے بھی کھڑے ہو گئے قبرستان کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے. غوث اعظم کے نانا نے ڈنڈا پھینکا, پھینکنے کے بعد کہتے بیٹا عبد القادر جب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے, جب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو یہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ مقام ہے پیروں کے پیر کا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خود غوث اعظم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا چاہے جہاں کا بھی رہنے والا ہو, جب مجھے محبت سے مدد کے لیے پکارتا ہے, غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جایا کرتا ہوں. یہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ مقام ہے پیروں کے پیر کا. شان دیکھو غوث اعظم کی, مقام دیکھو غوث اعظم کا. ایک مرتبہ ایک عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی, آنے کے بعد کہتی حضور میرا اکلوتا بیٹا تھا,
इकलौता बेटा था जो दरिया में डूबकर मर गया है। हुजूर, मेरा ईमान और अकीदा इस बात पर है कि आप मेरे बेटे को दरिया से जिंदा निकाल कर घर पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरा ईमान और अकीदा इस बात पर है कि आप मेरे मरे हुए बेटे को दरिया से जिंदा निकाल कर घर पहुंचा देंगे। बेशक। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जा, तेरा बेटा घर पहुंच जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बात कहेगा वही जिसके अंदर कुछ पावर होगा। बेशक। बेपावर वाला कुछ कह सकता है? नहीं कह सकते। नहीं कह सकता है। औरत घर पे गई, सुबह से शाम तक बेटे की आमद का इंतजार करती रही। सुबह से शाम तक इंतजार किया, रात भर करवटें बदलती रही, बच्चे के आने का इंतजार किया, लेकिन बच्चा घर नहीं पहुंचा। सुबह नमूदार हुई औरत फिर गौसे आजम की बारगाह में पहुंची। कहती, हुजूर, आपने कहा था मेरा बेटा घर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा। गौसे आजम फरमाते, औरत जा, घर पे चली जा, तेरा बच्चा घर पहुंच जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। औरत गई, सुबह से शाम तक इंतजार किया, लड़का नहीं पहुंचा। रात भर करवटें बदलती रही, बेटा नहीं पहुंचा। जब बच्चा नहीं पहुंचा फिर गौसे आजम की बारगाह में आई। कहती, हुजूर, 2 मरतबा आपने खाली वापस किया, बेटा घर नहीं पहुंचा। तो गौसे आजम कहते, औरत जा, आज इंशाअल्लाह तेरा बेटा घर पहुंच जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। औरत तो चली गई। इधर पीरों के पीर, रोशन जमीर, पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार, तूने मुझे 2 मरतबा इस औरत के सामने क्यों शर्मिंदा किया? तो रब्बे कदीर की तरफ से बतौर खिताब इल्हाम होता है, ए अब्दुल कादिर सुनो, जब तुमने पहली बार सवाल किया था हमने फरिश्तों को हुक्म दिया था, जब तुमने दूसरी बार सवाल किया है हमने उसे जिंदा कर दिया है, जब तुमने तीसरी बार सवाल किया है हमने दरिया से निकाल कर उसे घर पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। तो ये शान है गौसे आजम की, ये मकाम है पीरों के पीर का, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शान देखो गौसे आजम की। एक गौसे आजम का खादिम गुलाम आपकी बारगाह में आया। आने के बाद कहता, हुजूर वाला, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आने के बाद कहता, आज मैं तकरीर करने के मूड में आया था, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज मैंने सोचा था कुछ हम बयान करेंगे, क्योंकि लगातार कई रोज से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा था आज कितना भी कम बोले जा करके हम इस्लामुद्दीन भाई के घर में 1.25 घंटा जरूर बोलेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। आधा घंटा हो गया है, 15 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शान देखो पीरों के पीर की। एक खादिम गौसे आजम का आया। आने के बाद कहता, हुजूर, कमाता हूं, बरकतें नहीं होती हैं, हुजूर बड़ा मुफलिसो कल्लाश हूं, बच्चे घर पे भूखे रहते, हुजूर कुछ अता कर दीजिए। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, अच्छा, छोटा सा गेहूं का थैला दिया। देने के बाद फरमाया, मुरीद जा, ऊपर से बंद कर देना, नीचे से सुराख कर देना, कभी ये थैला खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना, गेहूं खत्म नहीं होंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी खाना, गेहूं खत्म नहीं होंगे। इतना कहा। अच्छा, एक छोटा सा थैला गेहूं का क्या हैसियत? 1 यूनिट आप कह लीजिए, 1 यूनिट मुझ जैसा खाने वाला हो तो 2 टाइम में खा जाएगा। बेशक। 1 यूनिट की क्या औकात है? गेहूं गौसे आजम ने दिया। आपका गुलाम वो गंदुम का थैला लेता, घर पे गया, ऊपर से बंद किया, नीचे सुराख किया, गेहूं निकालता, चक्की पे ले गया, पिसाया, आटा बना, घर पे लाता, रोटियां बनती है, खुद खाता, अपने बच्चों को खिलाता है। अब 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, मुतवातिर 8 साल तक खाता रहा, लेकिन गेहूं खत्म ना हुए। ना हुए। बेशक। कितने साल? 8 साल। सोचिए जरा, अंदाजा लगाइए, 8 साल तक खाता रहा, खुद खाए, बच्चों को खिलाए, मेहमान आए उनको भी खिलाए, लेकिन गेहूं खत्म नहीं हुए। 8 साल जब हो गए, गौसे आजम ने फरमाया था गेहूं का थैला खोल के मत देखना। 8 साल हो गए तो औरत ने सोचा, लाओ गेहूं का थैला खोल के देख लिया जाए है या नहीं। औरत ने गेहूं का थैला खोल के देखा तो क्या देखती है, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे अभी उतने मौजूद हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। क्योंकि आप जानते हैं बाज़ औरतें पेट की हल्की भी होती हैं, जिस काम से हम मना करेंगे वो काम उन्हें जरूर करना है। शोहर ने मना भी किया था कि गौसे आजम ने कैद लगाई है, खोल के मत देखना। औरत ने सोचा 8 साल हो गए, छोटा सा थैला देखे हैं या नहीं है, ये गेहूं आ कहां से रहे। थैला खोल के देखा, अब 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म। औरत ने अपने शोहर को बताया तो शोहर ने कहा, अच्छा तूने गेहूं का थैला खोल के देख लिया? तो सर नीचे झुका के बोली, क्या करूं, पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। रोका अपने आप को बहुत, लेकिन रोक ना सकी। खोल के देखा तो जितने थे उतने ही थे, लेकिन 1 हफ्ते में खत्म हो गए। इतना कहा,
غوث اعظم کا غلام دوڑتا ہوا پیروں کے پیر کی بارگاہ میں پہنچا. پہنچنے کے بعد کہتا حضور بالا آپ نے کہا تھا پوری زندگی کھانا لیکن گیہوں ختم نہیں ہوں گے. حضور بالا 8 سال 1 ہفتے میں گیہوں ختم ہو گئے. غوث اعظم نے فرمایا اے میرے غلام یہ بتا کیا تو نے گیہوں کا تھیلا کھول کے تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا حضور میں نے نہیں، میری بیوی نے گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھ لیا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید سن لے، اگر تیری بیوی گیہوں کا تھیلا کھول کے نہ دیکھتی تو بھی کھاتا، تیرے بچے بھی کھاتے، ان کے بچے بھی کھاتے، پھر بھی گیہوں ختم نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، عید میلاد النبی، زندہ باد، رحمت امام غوث اعظم، زندہ باد، رحمت امام غوث اعظم، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیوں غوث اعظم کے نام کی طاقت آپ کو معلوم ہے؟ پہلے اگر کوئی غوث اعظم کا نام لے لیتا تھا ناپاکی کی حالت میں، پہلے اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں غوث اعظم کا نام لیتا تھا تو آپ کے نام میں اتنا جلال تھا، ناپاکی میں اگر کوئی نام لے لیتا تھا تو اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کر جاتی تھی، انتقال کر جاتا تھا وہ. لیکن جب سرکار خواہ میں تشریف لائے فرمایا عبد القادر جلال کم کرو، جلال کم کیا. لیکن آج بھی اتنا پاور ہے آپ کے نام میں، اگر کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں آپ کا نام لیتا ہے انتقال تو نہیں ہوگا، اس کے جسم کا کہیں نہ کہیں کا ایک بال ٹوٹ کے ضرور گر جائے گا. سبحان اللہ، آج بھی یہ تاثیر ہے غوث اعظم کے نام میں. میں تو اپنے مقدر پہ فخر کرتا ہوں یار، اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوں کہ پیروں کا پیر کتنا خوش ہے کہ مجھ سے اپنا ذکر کروا رہا ہے، سبحان اللہ، کتنا وہ راضی ہے کہ اپنا ذکر کروا رہا ہے پیروں کا پیر. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو پیر کا ذکر کرتا رہتا ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ، شان دیکھو پیروں کے پیر کی، مقام دیکھو پیرانے پیر روشن ضمیر کا. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بچپن کا زمانہ ہے، مسجد کے قریب سے گزر ہوا. کہاں سے؟ مسجد کے قریب سے گزر ہوا. ادھر سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا تو اللہ کے ولی نے غوث اعظم کو سلام کیا، السلام علیکم. غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے تو غوث اعظم نے فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. غوث اعظم نے 2 مرتبہ جواب دیا. کتنی بار؟ 2 مرتبہ، 2 بار. اور سلام کتنی بار کیا گیا؟ 1 بار، 1 بار. جواب کتنی بار؟ 2 بار. اب وہ فقیر اللہ کے ولی کہتے ہیں بیٹا قد تمہارا بڑا چھوٹا ہے، باتیں بڑی لمبی کرتے ہو. کہا کیوں؟ کہا میں نے 1 بار سلام کیا، تم نے جواب 2 مرتبہ دیا. کہا تو اس میں کیا ہوا؟ کہا 1 بار سلام کیا، جواب 1 ہی مرتبہ دینا چاہیے تھا، تم نے 2 بار کیوں جواب دیا؟ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ. ارشاد فرماتے سنو میں نے 2 جواب تمہیں جان کر دیے ہیں، سبحان اللہ، بھول کر نہیں دیے، جان کر 2 جواب دیے ہیں. وہ اللہ کے ولی کہتے کیسے؟ کہے اللہ کے ولی درویش سنو، 1 مرتبہ تمہارا ہمارے مکان کے سامنے سے گزر ہوا تھا، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، میری ماں تھی، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا. تم نے میرے گھر والوں کو سلام اس لیے کیا تھا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے، لاؤ ان کو سلام کر لیا جائے، برکتیں حاصل کر لی جائیں. اس وقت میرے گھر پہ کوئی نہیں تھا، میری ماں نے تمہارا سلام سنا نہیں تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تمہارا سلام میں نے سن لیا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے میں نے تمہارا سلام سن لیا تھا. میں چاہتا تمہیں اس وقت بھی جواب دے دیتا لیکن میری ماں گھبرا جاتی، تم بھی گھبرا جاتے، سننے والے بھی گھبرا جاتے، تو اس لیے اس وقت میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا. آج جو 2 سلام کا تم نے 1 بار جو سلام کیا ہے، 2 مرتبہ جو ہم جواب دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں، 1 سلام کا جواب اس وقت کا دے رہا ہوں، 1 سلام کا جواب اس دن کا میں تمہیں دے رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1 سلام کا جواب ابھی کا دے رہا ہوں، 1 سلام کا جواب اس دن دے رہا ہوں. تو اسلامی بھائیوں ناز کیجئے اپنے مقدر پر. جب میرا غوث اپنی ماں کے شکم میں سلام کرنے والے کا سلام سن سکتا ہے تو بے شک میرا غوث اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ، بے شک میرا غوث اپنے ماننے والوں کی مدد بھی کر سکتا ہے. یار شان دیکھو غوث اعظم کی. سبحان اللہ. 1 مرتبہ غوث اعظم دریا کے کنارے گئے. تھکے تو نہیں ہو؟ ارے نہیں سر، 2-3 منٹ اور سن لیجئے، کہہ دو سبحان اللہ. میں جانتا ہوں نا آپ سن رہے اس لیے سنا رہا ہوں، 2-4 منٹ اور سن لیجئے. دریا کے کنارے سر سبز و شاداب مقام پر عبادت و ریاضت کر رہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا خادم آپ کو تلاش کرتا ہوا پہنچا. غوث اعظم نے سنا کہ ایک ضعیفہ خاتون دریا کے کنارے زاروں قطار رو رہی ہے. غوث اعظم نے فرمایا میرے غلام جا اس عورت سے معلوم کر کے آئی یہ عورت کیوں رو رہی ہے. آپ کا خادم گیا عورت سے پوچھتا ہے. عورت نے کہا بیٹا تم نے آج میرا رونا دیکھا ہے؟ مجھے آج ہی نہیں میں روزانہ 12 سال سے آ کر کے دریا پہ رویا کرتی ہوں. اللہ اکبر. کہا ایسا کیوں؟ کہا میرا اکلوتا بیٹا تھا جو آج سے 12 سال پہلے اسی دریا کے پار گیا تھا شادی کرنے کے لیے، لیکن جب بارات ادھر سے واپس آ رہی تھی پوری کشتی باراتی دولہا دلہن سب اسی دریا میں ڈوب کر کے مر گئے. اکلوتا بیٹا تھا، 12 سال مجھے ہو چکے روزانہ اسی دریا پہ آ کر کے روتے ہوئے. تو غوث اعظم کے مرید نے معلوم کیا کہا؟ بہن رو مت، غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے، انشاءاللہ آج سے تیرا رونا بند ہو جائے گا. سبحان اللہ. غوث اعظم کا خادم پہنچا. پہنچنے کے بعد کہتا حضور یہ عورت 12 سال سے روزانہ دریا پہ آ کر کے روتی تھی، اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو شادی کرنے کے لیے دریا کے پار گیا تھا. جب بارات واپس ہو رہی تھی پوری کشتی اسی دریا میں ڈوب کر غرق ہو گئی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا. سننے کے بعد عورت کے قریب گئے. جانے کے بعد کہتے عورت رو مت، انشاءاللہ یہ عبد القادر 12 برس کی ڈوبی کشتی کو دریا سے کنارے نکال دے گا، سبحان اللہ. دریا سے کنارے لگا دے گا. شان دیکھو پیروں کے پیر کی. اتنا کہا عورت خاموش ہو گئی. اسے تسلی و تشفی مل گئی. عورت رو رہی تھی خاموش ہو گئی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے پروردگار، اے مالک و مولا تو جانتا ہے اس دریا کے اندر کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں. مولا 12 برس کی ڈوبی کشتی کو دریا سے باہر نکال دے. ابھی آپ کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں ہوئے تھے، اچانک پانی نے جوش مارا، 12 برس کی کشتی کو پانی نے باہر نکال کے پھینک دیا. سبحان اللہ. 12 برس کی ڈوبی کشتی کو پانی نے باہر نکال کے پھینک دیا. دعا سے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے. عورت نے دیکھا وہی دولہا وہی دلہن وہی باراتی ہیں. سبحان اللہ. 12 سال ہو چکے ہیں. عورت بارات لے کے اپنے گھر جاتی ہے. غوث اعظم کی کرامت پورے شہر میں مشہور ہو جاتی ہے. بے شمار لوگوں نے غوث اعظم کی کرامت دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو یہ شان ہے پیروں کے پیر کی، یہ مقام ہے پیران پیر روشن ضمیر کا. غوث اعظم سے سچی محبت کر کے تو دیکھو، غوث اعظم سے سچا پیار کر کے تو دیکھو. یار اگر دنیا دار کی محفل میں بیٹھو تو دنیا دار سے ملاقات ہو، اگر دنیا دار کی محفل میں بیٹھو تو دنیا دار سے ملاقات ہو، اگر پیروں کے پیر کی محفل میں سچے دل سے بیٹھ جاؤ تو احمد مختار سے ملاقات ہو جائے. سبحان اللہ. شان دیکھو غوث اعظم کی. آپ خطاب کر رہے، ممبر پر بیٹھ کے غوث اعظم تقریر کر رہے. آپ کی محفل میں صرف 2 منٹ، آپ کی محفل میں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت علی بن ہیتی ہے. کیا نام ہے؟ علی بن ہیتی. علی بن ہیتی. علماء فرماتے علی بن ہیتی اتنا بابرکت نام ہے، اگر کسی کو شیر مل جائے یا مچھر زیادہ کاٹتے ہوں ڈنگ مارتے ہوں تو وہ کہے یا علی بن ہیتی المدد تو اسے مچھر نہیں کاٹیں گے، شیر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. علی بن ہیتی آپ کی تقریر سن رہے. سنتے سنتے حضرت علی بن ہیتی سونے لگے. علی بن ہیتی جب سونے لگے، اچھا اتنے لوگ محفل میں بیٹھے ہو، ایک شخص یہاں پہ سونے لگے تو سارے لوگ اس کو دیکھیں گے. میری کوئی سنے گا؟ بہت کم لوگ. باقی جو سو رہا لوگ اسے دیکھیں گے. علی بن ہیتی سو رہے، سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم نے ممبر چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد جہاں پر علی بن ہیتی سو رہے تھے غوث اعظم ان کے سامنے گئے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. شہنشاہ بغداد نے ممبر چھوڑ دیا، علی بن ہیتی کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے. اب مجمع میں اور انتشار پیدا ہو گیا کہ غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، تقریر کو بند کر دیا، علی بن ہیتی کے سامنے جا کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو گئے. سارے لوگوں کی توجہ علی بن ہیتی کی طرف. اتنے میں علی بن ہیتی سو رہے تھے، اچانک بیدار ہو گئے. کیا دیکھتے سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں، سارا جسم پسینے میں شرابور ہے علی بن ہیتی کا. علی بن ہیتی کہتے حضور والا ابھی میں آپ کی محفل میں سو گیا، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے. ابھی جب میں سو گیا میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی بن ہیتی سن لو، تم نے رسول اللہ کو آج میری محفل میں خواب میں دیکھا ہے. میں نے ممبر اسی لیے چھوڑ دیا، تمہارے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے میں اس لیے کھڑا ہو گیا. آج میں نے اس محفل میں اللہ کے رسول کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. فرماتے یہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یہاں آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ.
تو یہ شان ہے پیروں کے پیر کی، یہ مقام ہے پیروں کے پیر کا. تو پیرانے پیر روشن ضمیر سے سچی محبت کرتے رہو، پیروں کے پیر سے سچا پیار کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے. اس لیے کہ پیروں کے پیر ارشاد فرماتے ہیں میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. بے شک سبحان اللہ. کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. جب غوث اعظم اس دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، تو غوث اعظم یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ میری محفل میں کون ذکر کر رہا، کون میرا ذکر سن کر کے سبحان اللہ کہہ رہا. بے شک سبحان اللہ. غوث اعظم یہ بھی